السلام علیکم فرینڈس، میرا نام ہے اسرار القاسمی۔ میں ISSB سے PMA 146 سے ناٹ ریکمنڈ ہوا ہوں۔ تو میں نے سوچا ایسی کون سی غلطیاں ہیں جو مجھ سے ہوئی اور وہاں اور بھی کینڈیڈیٹس اور بھی لوگوں سے ہوتی ہیں غلطیاں، تو میں نے سوچا ایسی غلطیاں آپ سب سے شیئر کی جائیں۔ تو آپ میرا چینل سبسکرائب کر دیں۔ میں اس چینل میں اپنا ایکسپیرینس بھی شیئر کروں گا اور ایک ٹیسٹ سیریز شروع کرنے جا رہا ہوں ISSB کے حوالے سے، جس میں سب دوستوں کی تیاری ہو سکے۔ میں نے اپنے اور دوستوں کی بھی تیاری کروائی اور لوگوں کو بھی گائیڈ کیا، تو میں نے سوچا کیوں نہ ایک چینل بنایا جائے جس میں اور جو دور دور لوگ رہتے ہیں جو مجھ سے رابطہ نہیں کر سکتے، تو ان کو ایسی غلطیاں بتاؤں جو سب سے ہوتی ہیں۔ تو ہمیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے ISSB میں جا کے کیا کرنا ہے، ہمیں اتنا پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے سائیکالوجسٹ کی تیاری کرنی ہے، ویٹ کی پریکٹس کرنی ہے، سینٹنسز کی پریکٹس کرنی ہے، انٹرویو کی تیاری کرنی ہے، انٹرویو کی پریکٹس کرنی ہے، گروپ ڈسکشن کی تیاری کرنی ہے۔ ہم نے یہ کرنا ہے، لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ ہم نے وہاں جا کر کیا نہیں کرنا۔ تو اس چینل میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایسی کون سی غلطیاں ہیں، چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہوتی ہیں، بڑی نہیں ہوتی، انسان چاہے تو وہ ٹھیک کر سکتا ہے۔ تو ان غلطیوں کو انسان ٹھیک کر لے تو وہ ریکمینڈ ہو جاتا ہے۔ تو نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ میں بھی کوشش کروں گا کہ وہ غلطیاں مجھ سے بھی نہ ہوں، میں بھی ریکمینڈ ہو جاؤں۔ تو اس سے پہلے میں وہ غلطیاں آپ سے بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ میرا شوق ہے آرمڈ فورسز میں جانے کا۔ تو میں خود تو جا نہیں سکا، تو میں نے سوچا اگر میری وجہ سے کوئی ایک انسان بھی ریکمینڈ ہو جاتا ہے جس کا شوق ہوتا ہے، کوئی ایک بھی ریکمینڈ ہو جائے تو میرا شوق پورا ہو جائے گا، مجھے بہت خوشی ہوگی۔ تو اس لحاظ سے میں نے سوچا ایک چینل بنایا جائے۔ تو آپ نے کمنٹ سیکشن میں مجھے بتانا ہے کہ میں یہ سیریز شروع کروں یا نہ شروع کروں، اپنا ایکسپیرینس شیئر کروں یا نہ شیئر کروں۔ میں نے اپنا ایکسپیرینس ایک ہی ویڈیو میں ختم نہیں کر دینا، بلکہ اس کے ساتھ ٹیسٹ سیریز چلانی ہے، ساتھ ساتھ اپنا ایکسپیرینس بھی بتانا ہے۔ تو کافی ٹائم لگ جائے گا ایکسپیرینس ختم ہوتے ہوئے، یعنی اینڈ تک پہنچتے ہوئے۔ ان کے ساتھ ساتھ ٹیسٹ سیریز بھی چلے گی، ساتھ ساتھ بتاؤں گا، غلطیاں بھی بتاؤں گا، پھر ساتھ ساتھ پریکٹس بھی کرواؤں گا۔ ویٹ کے سینٹنسز جس طرح ادھر ہوتے ہیں 10 سیکنڈ کے بعد چینج ہو جاتے ہیں، تو یہ ساری اسی ترتیب ISSB کے حوالے سے، جس طرح آج کل PMA 146 کے ISSB چل رہے ہیں، یا ابھی جو PAF کے چل رہے ہیں، تو ابھی جو لیٹسٹ کورس ہے، تو اس میں کیا کیا چینجنگ آئی ہیں، کیا کیا تبدیلیاں آئی ہیں، یہ ساری میں اس چینل میں بتاؤں گا آپ سب کو۔ تو آپ کمنٹ سیکشن میں مجھ سے کسی بھی طرح کا کوئی بھی سوال پوچھنا چاہیں آپ پوچھ سکتے ہیں، میں ہر بندے کو جواب دوں گا۔ انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ میں ایک ایک بندے کو جواب دوں۔ تو اس سے پہلے آپ میرا چینل سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی نئی ویڈیوز مل سکیں اور آپ کو ISSB میں کوئی پریشانی نہ ہو۔ تو یہ میرے پاس کچھ کوالٹیز لکھی ہوئی ہیں جو ISSB میں آپ کے پاس دیکھی جاتی ہیں، یہ میں نے ISSB کی سائٹ سے ہی نکالی ہیں۔ یہ بہت میٹر کرتی ہیں کوالٹیز، اپیرنس آ جاتی ہے، آپ کی پرسنالٹی کس طرح کی ہے، آپ کا کریکٹر کس طرح کا ہے، آپ کا کردار کس طرح کا ہے، یہ اپیرنس آ جاتی ہے۔ سیلف کانفیڈنس آ جاتا ہے کہ آپ بات کر سکتے ہیں یا نہیں، آپ کو لوگوں کے آگے بات کرنے کے لیے بھیج دیا جائے، آپ بات کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں گروپ ڈسکشن میں لیکچریٹ میں چیک کی جاتی ہیں۔ نیچے آ جاتا ہے ایکسپریشن بھی آپ کا لیکچریٹ گروپ ڈسکشن انٹرویوز میں دیکھا جاتا ہے کہ آپ بولنے کا انداز کس طرح کا ہے، آپ کے ہاتھوں کے اشارے کس طرح کے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں۔ آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ بات کریں، کوئی بھی ٹاپک لے لیں، آپ اس پہ ڈسکشن کریں گھر والوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ۔ تو اس طرح آپ ڈسکشن کریں گے تو ان چیزوں پر ان خامیوں پر آپ قابو پا سکتے ہیں۔ جو بچے سمجھتے ہیں، جو لڑکے سمجھتے ہیں کہ ان کی یہ والی کوالٹیز نہیں ہے یا ان کے اندر کیا کانفیڈنس نہیں ہے، ایکسپریشن اچھا نہیں ہے، تو وہ اس طرح اپنی ٹھیک کر سکتے ہیں کہ اپنے دوستوں کے پاس جائیں، اپنے دوستوں کے پاس بیٹھیں، اپنے گھر والوں کے پاس، خاص طور پر اپنے گھر والوں کے پاس تو وہ بیٹھ ہی سکتی ہیں۔ تو گھر والوں کے پاس بیٹھیں تو گروپ ڈسکشن لیکچریٹ کے ٹاپک آپ کو میں بھی بتاؤں گا، میں بھی بہت سارے ٹاپک ہیں میرے پاس، وہ بھی دوں گا۔ تو آپ کے پاس بھی ابھی کوئی نہ کوئی ٹاپک ہوں گے تو آپ وہ ٹاپک لے کے اپنے گھر والوں کے ساتھ ڈسکس کریں۔ تو اس طرح آپ اپنے ریئل لائف سے اپنی تیاری کریں گے تو آپ کی تیاری اچھی ہوگی، آپ انشاءاللہ ریکمنڈ ہوں گے۔ پھر نیچے آ جاتی ہے لیڈرشپ۔
سوری اس کے اوپر ہے اکیڈمک ایبیلیٹی. تو اکیڈمک ایبیلیٹی یہ ہے کہ آپ نے جو پیچھے FSC لیول تک یا ICS جو آپ نے کیا ہے، میٹرک پڑھی ہے، تو وہ جو آپ نے پڑھا ہے وہ آپ کو آتا ہے، یعنی اس میں سے بھی آپ سے کوسچن پوچھا جا سکتا ہے. تو اکیڈمک ایبیلیٹی بھی آپ کی اچھی ہونی چاہیے، جس میں میتھ کا کوسچن جو ہے وہ کمپلسری ہے. GTO اور ڈپٹی پریزیڈنٹ، کم از کم ان دونوں میں سے ایک نہ ایک جو ہے وہ بندہ لازمی آپ سے میتھ کا کوسچن پوچھتا ہے. 2 میتھ کے سوال آپ سے لازمی پوچھے جاتے ہیں، جن میں ایریا کا ہوتا ہے ایک، اور ایک انڈے والا پوچھ سکتے ہیں، پرسنٹیج والا پوچھ سکتے ہیں. انڈے والا مطلب کہ درجن کے حساب والا. اس کے علاوہ وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 55 روپے کے 5 کلو مالٹے ہیں تو 1 کلو مالٹے کتنے کے ہوں گے. اس طرح کے سوال پوچھ سکتے ہیں. سپیڈ کے پوچھ سکتے ہیں، پولز کے پوچھ سکتے ہیں. تو یہ سارے سوالات وہ آپ سے کر سکتے ہیں. میتھ کے سوال کمپلسری ہیں، ان میں سوری بالکل نہیں کرنی ہے، آپ نے اچھی تیاری کر کے جانی ہے. تو اس کے نیچے آ جاتا ہے لیڈرشپ. لیڈرشپ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر لیڈرشپ کی کوالٹیز ہیں یا نہیں، لوگ آپ کی بات سنتے ہیں یا نہیں. تو یہ آپ کو وہیں پتہ چل جائے گا کہ آپ ریکمینڈ ہوتے ہیں یا نہیں، آپ کی لوگ بات سن رہے ہیں یا نہیں. آپ کے اندر اگر لیڈرشپ کی کوالٹیز ہے تو وہ جو آپ کا گروپ بنتا ہے GTO میں، تو وہاں آپ کی بات سنی جاتی ہے. سارا گروپ آپ کی بات سنتا ہے، آپ کے پیچھے چلتا ہے، آپ کی بات مانی جاتی ہے. تو لیڈرشپ کی کوالٹیز آپ کے اندر بھی ایسے ہی آ سکتی ہے کہ آپ کے اندر کانفیڈنس ہو، آپ کا ایکسپریشن اچھا ہو، اور سب سے بڑھ کر لاجکس ہوں آپ کے پاس. لاجکس بہت میٹر کرتی ہیں ہر چیز میں. لاجکس اور لاجکس. پورا ISS بھی لاجکس سے بھرا ہوا ہے. تو یہ میں آپ کو آگے بتاؤں گا کہ لاجکس کیا ہے. آگے آ جاتی ہے فٹنس. فزیکل فٹنس ہونی چاہیے. لکھا بھی ہوا ہے کہ آپ نے ISS بھی آنے سے پہلے، رپورٹ کرنے سے پہلے آپ نے کم از کم 1-2 ویک اچھی طرح رننگ کرنی ہے تاکہ آپ کی فزیکل فٹنس اچھی رہے. اس کے بعد آ جاتا ہے موٹیویشن، کہ آپ موٹیویٹ کتنے ہیں، موٹیویٹ ہوتے کتنے ہیں اور دوسروں کو کرتے کتنے ہیں. آپ نے افسر بننا ہے، آپ نے ملک قوم کی خدمت کرنی ہے، تو آپ نے لوگوں کو موٹیویٹ کرنا ہے. آپ کے نیچے سپاہی ہوں گے، اپنے سپاہیوں کو موٹیویٹ کرنا ہے. آپ کو جنگ میں بھیجا جاتا ہے تو آپ ان کو کیسے موٹیویٹ کر سکتے ہیں. تو یہ آ جاتی ہے موٹیویشن کی کوالٹیز. اس کے نیچے آ جاتی ہے اویئرنیس، کہ آپ کی جنرل اویئرنیس کتنی ہے. آپ کے آس پاس کیا ہو رہا ہے، آپ کے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، آپ کے گاؤں میں کیا ہو رہا ہے، آپ کے ملک میں کیا ہو رہا ہے، آپ کے ملک کے تعلقات دوسرے ممالک کے ساتھ کیا چل رہے ہیں، کس طرح چل رہے ہیں، کیا کیا باتیں چل رہی ہیں. تو یہ ساری چیزیں آپ نیوز دیکھا کریں، اخبارات پڑھی کریں، کوشش کیا کریں انگلش اخبارات پڑھیں. تو آگے میں آپ کو بتاؤں گا کہ ابھی جو PMA 146 آیا ہے، ابھی جو نیا ISS بھی چل رہا ہے، اس میں چینجنگ کون کون سی آئی ہیں، کن ٹیسٹوں کی چینجنگ آئی ہے، کن ٹیسٹوں کی چینجنگ نہیں آئی، اور کون کون سی تبدیلیاں آئی ہیں جو ISS میں ابھی جو پہلے لوگوں کو نہیں پتہ، کیونکہ PMA 145 تک وہ تبدیلیاں نہیں تھیں جو تبدیلیاں PMA 146 تک آ گئی ہیں. تو وہ آپ کو آگے بتاؤں گا. کمنٹ سیکشن میں آپ مجھ سے کسی بھی طرح کا سوال پوچھ سکتے ہیں. آپ میرا چینل سبسکرائب کریں گے تو آپ کو وہ ویڈیوز مل جائیں گی انشاءاللہ. میں کوشش کروں گا آج ہی آپ کو اپنا پرسنل ایکسپیرینس بتا دوں. تو اسی کے اندر آپ کو بتا دوں گا کہ جو آج کل چینجنگ ہوئی ہیں ISSB میں وہ کیا ہے. تو آپ میرا چینل سبسکرائب کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا. جیسے ہی آپ میرا چینل سبسکرائب کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میں نے نئی ویڈیو اپلوڈ کر لی ہے. تو آپ نے کوئی بھی سوال مجھ سے پوچھنا ہو تو وہ آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کمنٹ سیکشن میں. میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ ہر ایک لڑکے کا سوال کا جواب دوں. کوشش کروں گا کہ کسی کا سوال جو ہے وہ چھوڑو نہیں. کسی بھی طرح کا آپ سوال پوچھ سکتے ہیں، انٹرویو کے لحاظ سے، GT کے لحاظ سے، یا سائیکالوجسٹ کے لحاظ سے. آپ کوئی بھی سوال پوچھنا چاہیں تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کمنٹ سیکشن میں. اوکے، اجازت دیں. اللہ حافظ.